یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا جائے کہ پاکستان واحد ثالث ہے، کوئی اور ملک اس کے اندر ثالث نہیں ہے، صرف پاکستان میں آ کر مذاکرات کریں گے، تو پاکستان کی یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن سردار صاحب یہاں پر اگر ہم بات کریں اس وقت جو مذاکراتی عمل جہاں پر رکا ہے، وہ تعطل جو ہے وہ پوائنٹ وہ ہے کہ جہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جسٹ کال اوے، اب اگر بات کرنی ہے تو فون کر لیں، ہم اب دوسرے دور کے لیے نہیں، دوسرے دور کے مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ جو نہیں ہو رہے والے سٹینس ہے اس کی کیسے دیکھتے ہیں؟ صدر ٹرمپ بعض اوقات کچھ کہتے ہیں، اس کے لوگ معنی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کا سیاق و سباق یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا عجلت میں، اور دباؤ بھی ڈال رہے تھے کہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان ٹریول کریں گے، اگرچہ ایرانیوں نے پہلے سے بتایا ہوا، تہران میں بتایا تھا، باسر اقچی یہاں آئے، بائی لیٹرل نہیں تھا، وہ انہیں معلوم تھا کہ بائی لیٹرل کے ساتھ ساتھ وہ جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کی قیادت کو بریف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ان کا ایک جوابی تجویز تھی یا جوابی تجاویز تھی وہ پاکستان کو دینے کے لیے آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں عباس اراغچی صاحب جو یہاں آئے ہیں تو اس کی کئی نقطہ نظر سے جو ہے کئی پوائنٹس آف ویو کی سے اس کی اہمیت ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ پہلی تو آپ نے بائی لیٹرل کہہ دیا، دوسرا یہ کہ نہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے پروپوزل، اپنی ریڈ لائنز، اپنی باٹم لائنز بتائی ہیں مختلف معاملات کے سلسلے میں، بلکہ انہوں نے اپنا پرسپیکٹیو بھی بتایا ہے کہ کیا وہ نہیں کر سکتے، کیا وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے روبرو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنی بہت ضروری تھی، وہ انہوں نے کی، اور اس کے بعد وہ عمان تشریف لے گئے۔ عمان میں جو ہے دو معاملات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، ایک جو ہے جو ایک جوہری معاہدہ عمان کے وزیر خارجہ کروا رہے تھے، اور اس کا جو آخری مسودہ تھا یا آخری دستاویز تھی وہ ایران نے براستہ ایرانی، معاف کیجیے گا، عمانی وزیر خارجہ امریکہ کے حوالے کی تھی 26 فروری کو۔ ایک یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں یعنی ایران اور عمان، یہ آبنائے ہرموز میں آمنے سامنے ہیں اور یہ لٹرل اسٹیٹس ہیں، تو ان کے پس پردہ کچھ اس قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ صرف جو ہے ایران یک طرفہ طور پر ٹول بوتھ قائم نہیں کر سکتا، اسے عمان کی شراکت کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ گئے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان میں کوئی پروٹوکول طے ہو سکے، کوئی کسی قسم کا کہ کس طریقے سے وہ جو ٹول بوتھ لگائیں گے اور کیسے شیئر کریں گے اس سے جو آمدنی ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ بین الاقوامی قانون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جتنے بھی 100 کے 100 اسٹیٹس ہیں دنیا میں ان میں کہیں جو ہے ٹول نہیں وصول کیا جاتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسکو تشریف لے گئے۔ ماسکو کا کیا کہانی ہے وہ بھی بتائیں۔ تو ماسکو کے ایک یاد رکھیے گا کہ ماسکو اور ایران کے بہت گہرے تعلقات ہیں۔ گزشتہ برس جو ہے دونوں ممالک نے ایک معاشی، سیاسی اور ملٹری معاہدہ کیا تھا، اگرچہ انہوں نے جو ہے فارملی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجک پارٹنر سے آگے ہیں جس قسم کی ان کے درمیان کلیبوریشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ویسے بھی جو ہے کیسپین سی ان کو جوڑ دیتا ہے، روس کو اور ایران کو، اور اس جنگ کے دوران بھی روس نے ان کی کھل کر حمایت کی ہے ایران کی، اور تو اس لیے ان کی ابھی جو آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو یہ عباس اراغچی ان کی وزیر خارجہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہو گئی، اور صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ صدر پوٹن نے بہت واشگاف الفاظ میں ایران کی حمایت کی ہے۔ اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو انہیں تعمیر نو کے لیے رشین فیڈریشن کی معاشی امداد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پورے کا پورا جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے برے طریقے سے تباہ ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روس وہ واحد ملک ہے جب یہ مذاکرات کا عمل جاری تھا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ اسٹاک پائلز کی وجہ سے جو 440 kg آف انریچڈ یورینیم اس کی وجہ سے مذاکرات سٹال ہو رہے ہیں تو وہ اسے اپنے پاس لینے کے لیے تیار ہیں، اور یا وہ اس کی اسٹوریج کر دیں گے یا اسے ڈاؤن بلینڈ کر دیں گے یا کسی طریقے سے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ اس کے سلسلے میں ایران نے ابھی تک نہیں کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، ایران نے بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ اسٹاک پائلز کسی صورت میں کسی دوسرے ملک کو نہیں دیں گے، اور خود صدر ٹرمپ اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔
لیکن کوئی چیز بھی سفارتکاری میں حرف آخر نہیں حرف آخر نہیں ہوتی، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ سے ایک اور سوال وے فارورڈ اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی، تو اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات دیکھنے نہیں آتے. آپ خود امریکہ میں جو ہے وہ سفیر رہ چکے ہیں، تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ہونا یا وہاں پر موجود جو ہے اس طرح سے ایک ایونٹ کے اندر چلے جانا، سیکیورٹی تو وہاں بہت سخت ہوتی ہے. حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کسی رنگ اپنا تجزیہ دیجیے گا اس پہ. صدر ٹرمپ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. ان کو 60 منٹ میں وہ جو انٹرویو دے رہے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کسی نے کہا کہ مگر وہ تو وہاں پہنچ گیا تھا اور اسلحہ کے ساتھ پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بیوقوف تھا، وہ کوئی اپنا کام بھی نہیں مکمل کر سکے. تو یہ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بات کی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ سیکیورٹی فیلئر وہاں ہوا ہے. سیکیورٹی فیلئر دوسری مرتبہ ہوا ہے. ایک 2024 میں ایک حملہ ہوا تھا سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے وہ پینسلوینیا میں ہوا تھا. اس مرتبہ یہاں ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ واشنگٹن میں پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی پروٹوکول دیکھیں تو وہاں پرندہ نہیں پر مار سکتا، اور جو آؤٹر پیریفری ہوتی ہے اس سے کوئی اندر نہیں جا سکتا. تو یہ تو بہت قریب چلا گیا تھا، اور اتنے سارا اسلحہ لے کے پہنچ گیا. جو میگنیٹومیٹر تھا اس سے اس نے کراس کیا ہے اور پھر جو ہے بڑی تیزی سے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ امریکہ میں اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی صدر ٹرمپ نے بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے فوری طور پر یہ وضاحت کر دی کہ اس کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ صورتحال اور الجھ سکتی تھی. بالکل. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے مخصوص انداز کی بات کر رہے تھے، مخصوص انداز ہے، تو ابھی تک تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب فون کے مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ ان کا فون جو ہے وہ ٹویٹس اور جو سوشل کے اوپر جو ہے وہ بیانات کے اوپر اور ایک نئے بیانی کے اوپر جو ہے وہ اکثر مصروف رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج دیکھتے ہوئے، دوسری طرف ایران کا مزاج دیکھتے ہوئے، یہ جو مذاکراتی عمل ہے کتنا لنگر آن ہو سکتا ہے اور کتنی جلدی ہم اس کو کسی اسٹیج کے اوپر کسی پازیٹیو اینڈ کے اوپر جو ہے ختم ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں؟ پاکستان اس میں ہوگا یا جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوزیشن ایز اے میڈیٹر برقرار ہے. اور عباس عراقچی صاحب یہاں سے جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے کہ وہ جو بھی پروپوزل جو ہے پاکستان کے ذریعے دیں گے. امریکہ کی بھی یہی ترجیح ہے. صدر ٹرمپ نے یہ جو کہا ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ کال کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایران براہ راست گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو الگ کر کے وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر ساری ذمہ داری اس کی آ جائے گی. پاکستان صرف واحد ملک نہیں ہے جو یہ ثالثی کروا رہا ہے. اس کے پیچھے جو ہے علاقائی ریاستیں ہیں، چین ہے، اور اس کے علاوہ تمام مغربی ممالک پاکستان کی اس پوری کی پوری کوشش کی تائید کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس ایکویشن سے ہٹانا بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ جو ٹیلی فون ہے اس میں یعنی صدر ٹرمپ بھی تو ٹیلی فون اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے کالے باغ سے یا صدر پزشکیان سے بات کر سکتے ہیں. تو وہ یہ بات بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ وہ اٹھائیں ٹیلی فون اور بات کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے عجلت میں کہی. انہوں نے بلکہ ایک عجیب و غریب جواز دیا تھا کہ فاصلہ بہت ہے اور اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں. میں پیسے کی بڑی پرواہ کرتا ہوں کہ یہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر کیوں اتنا لمبا سفر کریں گے. میں ان دنوں جب یہ آ رہے تھے تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے. وہ ان کی طرف سے ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایران مان جائے کہ عباس عراقچی یہاں رک جائیں اور 24 گھنٹے کے لیے رک جائیں، وہ لوگ یہاں آ جائیں، مذاکرات کا ایک اور دور ہو جائے. لیکن جو عباس عراقچی اور اس کے علاوہ جو ایران کے قائدین ہیں وہ ان دو مندوبین یا ان دو جو ہے انوائز کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے فروری میں، تو اس کے 2 دن کے بعد یعنی 26 فروری کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، آخری دور جنیوا میں ہوا. 2 دن کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کروانے سے کترائیں گے اور ان کی یہ ترجیح ہوگی کہ سیاسی سطح پہ، اعلیٰ سطح پہ اسی طرح سے جو ہے فیصلے میڈیٹر، اور اگر پاکستان جیسا نیوٹرل میڈیٹر ان کو میسر ہے تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.
سردار صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ ایک سینئر سفارتکار کا تجزیہ ہے ساری سچویشن کے اوپر، لیکن اس میں ایک عوامی رائے بھی ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں، میسز کیا سوچتے ہیں۔